پیارے بھائی اور بہن، اب آپ لوگ سب تیار ہو جاؤ خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ آج ہم، جیسا آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، کہ خروج کی کتاب باب 16 پہ غور کریں گے اور پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 3 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر وہ ایلم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت ملک مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کے 15ویں تاریخ کو سندھ کے بیابان میں جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی، اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ پیارے بھائی بہن، اسرائیلیوں کو مصر سے باہر آ کے صرف 2.5 مہینے ہوئے تھے۔ جب ان لوگ بحر خلزوم کے پاس آئے تو کڑکڑانے لگے، اور جب ان لوگ بحر خلزوم کے پار ہوئے تو خدا کی حمد و ثنا کرنے لگے اور خدا کے شان میں گانے لگے، یہ بات سے کہ خدا ان لوگوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑایا۔ مگر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ان لوگ پانی کے بارے میں کڑکڑانے لگے، اس کے بعد کھانے کے بارے میں کڑکڑانے لگے۔ میرے دوست، آپ اسرائیلیوں کے طبیعت پہ غور کر سکتے کہ جب ان لوگ مصر میں ستائے جا رہے تھے تو خدا سے دعا کرے کہ خدا ان لوگوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑائے۔ مگر جب باہر نکلے اور جب تھوڑی بہت مصیبت ان کے سامنے آئی تو مصر کو یاد کرنے لگے۔ انسان کو چین نہیں ہے۔ بارش کا جب موسم آتا ہے تو ہم کیا بولتے؟ ارے یہ بارش کب ختم ہوگی؟ میں یہ بارش سے تنگ آ گیا ہوں۔ سردی میں کیا بولتے؟ ارے یہ سردی کب ختم ہوگی؟ میں سردی سے تنگ آ گیا ہوں۔ گرمی میں کیا بولتے؟ ارے یہ گرمی کب ختم ہوگی؟ میں گرمی سے تنگ آ گیا ہوں۔ میرے دوست، انسان کے فطرت میں ہے کڑکڑانا، لیکن خدا کا کلام ہم کو کیا بتاتا ہے؟ اگر ہم تھیسلونیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 5 اور اس کی آیت 16 سے 18 دیکھیں گے تو پولس رسول بولتے ہیں، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا مانگو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ ہمارے زندگی میں مصیبتیں رہیں گے، پریشانیاں رہیں گے، دکھ رہیں گے، ہر ایک چیز ہمارے خلاف جاتی رہیں گی، مگر خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت خوش رہنا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا اور ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کرنا۔ اسرائیلیاں یہ کام نہیں کرے بلکہ کڑکڑائے۔ کڑکڑانا ہماری مرضی ہے اور خدا کی مرضی نہیں ہے۔ آیت 4 سے 7 میں لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں، کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا۔ تب موسیٰ اور ہارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جان لو گے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ خداوند ہے، اور صبح کو تم خداوند کا جلال دیکھو گے، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑانے لگتے ہو اس سے وہ سنتا ہے، اور ہم کون ہیں جو تم ہم پر بڑبڑاتے ہو؟ پیارے بھائی اور بہن، موسیٰ اور ہارون لوگوں کو یہ بولنے لگے، ہمار پہ کئی کو بڑبڑا رہے، ہم تو صرف انسان ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تم لوگوں کے ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتے۔ خدا تم لوگوں کے بڑبڑانے کو دیکھا ہے اور تم لوگ اس کے جلال کو دیکھیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کبھی بھی اسرائیلیاں بڑبڑائے
خدا کا جلال نظر آیا۔ اس سے یہ صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا وہ لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو بات کرے بڑبڑاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہماری عادت رہی ہے کہ ہم بڑبڑاتے ہیں۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو اس سے وہ سنتا ہے۔ اور ہماری کیا حقیقت ہے؟ تمہارا بڑبڑانا ہم پر نہیں بلکہ خداوند پر ہے۔ تو میرے دوست، جب آپ کلیسیا کے بارے میں بڑبڑاتے ہیں تو یہاں اپنے آپ کو سنبھالنا ضروری ہے۔ کیا آپ پیغام دینے والے پہ بڑبڑاتے ہیں کیا؟ کیونکہ آپ اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی دوستی آپ سے اتنی نہیں ہے جتنی رہنا چاہیے، یا پھر انہیں آپ سے گئے اتوار کے روز ہاتھ نہیں ملایا ہے، یا پھر آپ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر کو نہیں آیا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ پیغام دینے والے پہ بڑبڑا رہے ہیں کیا؟ شاید آپ اس سے خوش نہیں رہیں گے۔ کئی کو بولے تو انہیں آپ کے کلیسیا میں پیغام دیتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعضی وقت پیغام دینے والے بھی بڑبڑاتے ہیں۔ میرے دوست، یہ چیز خدا بالکل پسند نہیں کرتا۔ آیت 9 سے 13 میں لکھا ہوا ہے، پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہے کہ تم خداوند کے نزدیک آؤ، کیونکہ اس نے تمہارا بڑبڑانا سن لیا ہے۔ اور جب ہارون بنی اسرائیل کی جماعت سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تو انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی، اور اس کو خداوند کا جلال بادل میں دکھائی دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی۔ تو خدا اسرائیلیوں کو صرف روٹی نہیں دیا بلکہ روٹی کے ساتھ ساتھ گوشت بھی دینا چاہتا تھا۔ آیت 14 سے 16 میں لکھا ہوا ہے، اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پلے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہیں۔ بنی اسرائیل اس سے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ نے ان سے کہا، یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے۔ سو خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اس سے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق، یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی کس ایک عمر جمع کرنا، اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہو۔ تو اسرائیلیاں جو ہیں ایک دن کا من چننا تھا اور اس سے زیادہ نہیں۔ آیت 17 اور 18 میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا۔ اور جب انہوں نے اسے عمر سے ناپا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا، اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق جمع کیا تھا۔ تو یہاں اسرائیلیاں خدا کے حکم کے مطابق چلے۔ آیت 19 سے 21 میں لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے، تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی، بلکہ بعضوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا، سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گئے۔ سو موسیٰ ان سے ناراض ہوا، اور وہ ہر صبح کو اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے، اور دھوپ تیز ہوتے ہی وہ پگھل جاتا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، من کا جو جمع کرنا تھا
وہ ہر صبح ہوتا تھا، ہر ایک کو جمع کرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک ذاتی تجربہ تھا۔ من جو ہے یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہیں۔ یوحنا کی انجیل باب 6 میں یہ بات کا ثبوت ہم کو ملے گا۔ یوحنا کی انجیل باب 6 اور آیت 32 سے 35 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اب ہم واپس خروج کی کتاب پہ آئیں گے اور باب 6 اور آیت 22 سے 24 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے اس سے دونی جمع کی، یعنی فی کس 2 عمر۔ اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر یہ موسیٰ کو بتایا۔ اس نے ان کو کہا کہ خداوند کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن، یعنی خداوند کا مقدس سبت ہے۔ جو تم کو پکانا ہو پکا لو، اور جو ابالنا ہو ابالو، اور وہ جو بچ رہے اس سے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھے۔ چنانچہ انہوں نے جیسا موسیٰ نے کہا تھا اس سے صبح تک رہنے دیا، اور وہ نہ تو سڑا اور نہ اس میں کیڑے پڑے۔ پیارے بہن، خدا ان لوگوں کو دن با دن دیا کرتا تھا، مگر سبت کے پہلے ان کو 2 دن کے حساب سے جمع کرنا تھا۔ من وہ چیز ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہیں جو آسمان سے اترے تاکہ سارے دنیا والوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ یسوع مسیح سچی روٹی ہیں، انہوں ہم کو زندگی دیتے ہیں اور ہم کو سنبھالتے ہیں۔ استثنا کی کتاب باب 8 اور آیت 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان میں جو 40 برس تک سفر کرے، اسرائیلیوں کے پاواں نہیں سوجے۔ ایک ہاسپٹل میں کام کرنے والے ایک صاحب کو بتا رہے تھے کہ پاؤں کی سوجنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ صحیح کھادگی اگر پیٹ میں نہیں پہنچتی ہے تو پاواں سوج جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپی کی بات ہے کہ خدا جو من اسرائیلیوں کو دیا اس میں سارے وٹامن تھے، یعنی کہ جو بھی ہمارے جسم کے ضرورت کے چیزاں ہیں وہ سارے چیزاں من میں تھے۔ اس لیے اسرائیلیاں 40 برس بیابان میں سفر کرنے کے باوجود ان کے پاواں نہیں سجے۔ من اسرائیلیوں کے جسمانی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کافی تھا۔ آیت 25 اور 26 میں لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ آج اسی کو کھاؤ، کیونکہ آج خداوند کا سبت ہے، اس لیے وہ آج تم کو میدان میں نہیں ملے گا۔ 6 دن تک تم اسے جمع کرنا، پر 7ویں دن سبت ہے، اس میں وہ نہیں ملے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیوں کو شریعت دینے سے پہلے سبت کا دن دیا گیا۔ آیت 27 سے 31 میں لکھا ہوا ہے، اور 7ویں دن ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی من بٹورنے گئے، پر ان کو کچھ نہیں ملا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم لوگ کب تک میرے حکموں اور شریعتوں کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ دیکھو، چونکہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے، اسی لیے وہ تم کو چھٹے دن 2 دن کا کھانا دیتا ہے۔ سو تم اپنی اپنی جگہ رہو، اور 7ویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے 7ویں دن آرام کیا، اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا، اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوئے کی طرح تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ من کو کیسا سمجھانا چاہیں گے؟ من کو سمجھانا بڑی مشکل کی بات ہے۔ یہ ایک اچھی کھادگی تھی جو اسرائیلیوں کے سارے جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتی تھی۔ مزے میں بھی میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ من کا مزہ بھی اچھا تھا۔ جیسا مزہ اسرائیلیاں چاہتے تھے ویسا تھا۔ یہ ایک زبردست کھادگی تھی، مگر من کے بارے میں وہ
گروہ کڑکڑانے لگی جو ملی جھلی گروہ تھی، یعنی کہ باپ مصری ہے تو ماں عبرانی ہے، یا باپ عبرانی ہے تو ماں مصری ہے۔ یہ ملی جھلی گروہ من کے بارے میں کڑکڑانے لگی۔ اگر ہم گنتی کی کتاب باب 11 اور اس کی آیت 4 اور 5 پڑھیں گے تو ایک واقعہ ہم کو ملے گا جس کے ذریعے سے ہم کو مدد ملتی ہے من کے بارے میں جاننے کے لیے۔ اگر ہم یہ آیتیں پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور جو ملی جھلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندانے اور پیاز اور لہسن۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جو ملی جھلی بھیڑ تھی یہ ساری چیزوں کی کمی بیابان میں محسوس کری۔ یہ جو کھانے کی فہرست یہ آیتوں میں بتائی گئی ہے وہ زمین کے اندر اگنے والی چیزیں تھیں۔ میرے دوست، جب آپ یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں تو آپ اتنے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ کوئی بولنے کو لگا کہ ایک سیب دن میں اگر ہم کھاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر سے دور رہتے ہیں۔ میرے بھائی، میں تو بولوں گا کہ اگر آپ ایک پیاز ایک دن میں کھا لیتے ہیں تو سب آپ سے دور رہیں گے۔ جب پیاز کی بو آپ کے منہ سے نکلتی ہے تو کوئی بھی آپ کے قریب آنا نہیں چاہے گا۔ تو ایسے قسم کی چیزیں ساری دنیا کھاتی ہے، بلکہ کھانا پسند کرتی ہے۔ تو یہ جو ملی جھلی بھیڑ تھی وہ ساری چیزوں کو یاد کری جو وہ مصر میں کھاتے تھے، اور ایسے سب چیزیں کھانے کے لیے ان کے جسم میں رغبت پیدا ہوئی۔ گنتی کی کتاب باب 11 اور آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوائے ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ لوگاں یہ کڑکڑا رہے تھے کہ من کے سوائے ان کو اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ گنتی کی کتاب باب 11 اور آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اور من دھنے کی مانند تھا اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موتی۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جہاں خدا بولتا ہے کہ یہ لوگ وہ کھادگی کو ٹھکرا رہے ہیں جو تلی ہوئی مرغی ہے، آئس کریم ہے، اور فرشتوں کا کیک ہے جو ایک روٹی میں لپٹی گئی ہے۔ من ایک زبردست روٹی تھی، مگر یہ جو ملی ہوئی اور ملی جھلی گروہ تھی یہ کھانے کا یعنی کہ روٹی کا انکار کری۔ گنتی کی کتاب باب 11 اور آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اکلی میں کوٹ لیتے تھے، پھر اسے ہنڈیوں میں ابال کر روٹیاں بناتے تھے۔ اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا۔ تو من کا جو ہے ہما قسم سے استعمال کیا جاتا تھا۔ چکی میں پیسا جا سکتا تھا، اکلی میں کوٹا جا سکتا تھا، ابالا جا سکتا تھا۔ تو بنی اسرائیل خدا کے یہ آسمانی کھانے کو ٹھکرائے اور کڑکڑانے لگے۔ ان لوگاں من کھاتے کھاتے تھک گئے تھے۔ ان کو اب مصر کے گوشت کی یاد آئی اور ان لوگاں گوشت کھانا چاہتے تھے۔ ان لوگاں واپس مصر جانا چاہتے تھے جہاں سے ان لوگاں آئے تھے۔ تو میرے بھائی، ان کا کڑکڑانا خدا کو ناراض کرا۔ اب ہم واپس خروج کی کتاب پہ آئیں گے، باب 16 اور اس کی آیت 32 سے 36 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ اور موسیٰ نے کہا، خداون یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا ایک عمر بھر کر اپنے نسل کے لیے رکھ لو، تاکہ وہ اس روٹی کو دیکھیں جو میں نے تم کو بیابان میں کھلائی جب میں تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا، ایک مرتبان لے اور ایک عمر من اس میں بھر کر اسے خداون کے آگے رکھ دے، تاکہ وہ تمہاری نسل کے لیے رکھا رہے۔ اور جیسے خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق ہارون نے اسے شہادت کے صندوق کے آگے رکھ دیا تاکہ وہ رکھا رہے۔ اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے، یعنی 40 برس تک من کھاتے رہے، الغرض جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک
نہ آئے، من کھاتے رہے، اور ایک عمر ایک ایفا کا 10واں حصہ ہے۔ خدا ہم سب کو یہ پیغام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔